کشمیری لوگوں نے قافلے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ آج 9 جون کو اعلان ہو گیا ہے سڑکوں پر نکلنے کا۔ ویژولز آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ کوٹلی میں قافلے ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کو چیرتے ہوئے قافلے جو ہیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور اسی کے ساتھ برطانیہ کے ایم پیز ہیں پال ویگ۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، ان پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا دوستو پریشر 9 جون احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی آ گیا ہے۔ یعنی ابھی احتجاج شروع ہوا ہی نہیں، حکومت نے راولاکوٹ میں جو غلطی کر دی ہے اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے ہیں، اور حکومت کے کنٹرول سے معاملات اب باہر آ گئے ہیں۔ اور اب اگر مزید کریک ڈاؤن یہ کرتے ہیں کشمیریوں پر تو اس سے کہیں زیادہ سخت رد عمل آئے گا برطانیہ سے۔ 50 کے قریب دوستو برطانیہ کے ایم پیز ہیں، انہوں نے بھی ایک لیٹر پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ لیٹر آپ کے سامنے دوستو چل رہا ہے، جس میں ان 50 اہلکاروں کے دستخط موجود ہیں، اور یہ لیٹر جو ہے وہ برطانوی حکومت اور پاکستانی حکومت کو بھی ارسال ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے نام برطانیہ کے انہوں نے اس لیٹر پر دستخط کیے ہیں، اور وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس لیٹر میں بھی حکومت پاکستان کو خبردار کیا گیا ہے کہ باز آ جائے، ابھی بھی موقع ہے، باز آ جائے۔ جو ظلم آپ نے شروع کیا ہوا ہے کشمیر میں، اس کو قبول ہم نہیں کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ پھر ایک ایم پی ہیں پال ویگ، انہوں نے آرمی چیف کا نام لے لیا، جو کہ پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ عوام آرمی چیف کا نام نہیں لے سکتی۔ پال ویگ نے ان 50 اہلکاروں کے لیٹر کے بعد ایک ویڈیو پیغام میں جنرل عاصم منیر کا نام لیتے ہوئے ان پر پابندی کا اشارہ دیا ہے۔ کس قسم کی پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے؟ کیونکہ کشمیر کی جو کمیونٹی ہے وہ دوستو بہت زیادہ مضبوط ہے یورپ میں، شاید پاکستان کی بھی اتنی زیادہ مضبوط نہ ہو جتنی وہاں پر یہ مضبوط ہیں۔ اور ایک دم سے جو برطانیہ نے پابندی کا اعلان کر دیا ہے آرمی چیف پر، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ مضبوط ہیں برطانیہ کے اندر، اور شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان کو پریشان نہ کرے۔ جو بہت پریشر جو ہے وہ برطانیہ سے آنے والا ہے اس رجیم پر۔ اب یہاں پر پال ویگ نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر پابندی جو ہے وہ لگنی چاہیے، جلد سے جلد لگنی چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پال ویگ جو ہے برطانیہ کے ایم پی، ان کو بھی معلوم ہے کہ اصل نشانہ جو ہے وہ کہاں رکھنا ہے، اصل طاقت پاکستان میں کس کے پاس ہے۔ یعنی پاکستانی رجیم یا حکومت کے کہنے پر چلیں آفیشلی طور پر تو ان کے کہنے پر ان کے دستخط سے ہی رینجرز کشمیر میں گئی ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی وہاں پر خرابی پیدا کر رہی ہے۔ یہ برطانوی ایم پیز کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان میں کون جو ہے وہ ملک چلاتا ہے، کون احکامات جاری کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو انہی کا نام جو ہے وہ پال ویگ نے لیا ہے اپنے ویڈیو پیغام میں کہ ہم اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت ظلم جو ہے وہ کشمیر میں راولاکوٹ میں گزشتہ روز ہوا ہے، اور ابھی دوستو اصل ظلم تو آگے ہونا ہے، یہ صرف شروعات ہے۔ اب پابندی کیسی کیسی لگائی جا سکتی ہے یہ ذرا آپ سنیں۔ اب اگر ہم پابندیاں دیکھیں تو امریکی جو سینیٹرز ہیں اور کانگریس مین ہیں وہ بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں کہ آرمی چیف پر پابندی لگائی جائے، پاکستان کے سینئر آفیشلز پر پابندی لگائی جائے، اور اب یہی بات برطانیہ کے ایم پیز کر رہے ہیں۔ تو پابندی کی بات کی جائے تو پاسبل ہے کہ آرمی چیف پر ویزا پابندی لگ جائے، کاروباری پابندی لگ جائے، وہ جو دورہ کرتے ہیں یورپ کا وہ نہ کر سکیں، کیونکہ یورپ نے تو بھی بات نہیں کی، صرف برطانیہ نے بات کی ہے، اور برطانیہ یورپ کا حصہ اب نہیں رہا۔ تو اگر برطانیہ پابندی لگاتا ہے تو پاسبل ہے کہ صرف برطانیہ میں ان کے داخلے پر پابندی ہو، اور بعد میں اگر باقی ممالک لگاتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ پابندی ہو۔ لیکن فی الحال یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک ہوتے ہیں کہ کسی پر جو ہے وہ پریشر ڈالا جائے، اس کو دھمکایا جائے کہ تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، تمہارے ساتھ ویسا کر دیں گے۔ ابھی فی الحال یہ ویسا ہی پریشر جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر جو پروٹیسٹ لے کر جا رہے ہیں، جو ایک بڑا قافلہ کوٹلی سے پھر آگے جائے گا، راولاکوٹ تک جائے گا، پھر راولاکوٹ سے آگے مظفر آباد تک جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو اگر اب ان پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ان پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پریشر مزید بڑھے گا۔ ابھی تو فی الحال انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ پابندی کی طرف بھی ہم سوچ رہے ہیں، 50 اہلکاروں نے دستخط کر کے جو ہے وہ لیٹر لکھ لیا ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ اب شروع ہوگا جب یہ سارے قافلے راولاکوٹ پہنچیں گے، راولاکوٹ کے بعد اوپر پھر مظفر آباد تک پہنچیں گے، اور اصل مقابلہ مظفر آباد میں ہوگا، اور پاسبل ہے کہ وہاں 26 نومبر جیسا قتل عام دوبارہ دہرا دیا جائے، جس کے بعد ایک بڑا قتل عام انٹرنیشنل میڈیا پر بھی رپورٹ ہو۔